معروف ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو کس نے قتل کیا اور آخر کیوں قتل کیا؟ اس ویڈیو میں آپ کو ان سب سوالوں کے جواب ملنے والے ہیں۔ ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں 17 برس کی ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، آخر اسلام آباد پولیس نے اتنے کم عرصے میں یہ کارنامہ کیسے سر انجام دیا، اس کے حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ثنا یوسف کے قتل کے پیش رفت سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے ڈی آئی جی اور ایس ایس پیز کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ابتدائی انویسٹیگیشن کے مطابق ملزم نے ثنا یوسف کی جانب سے خود کو بار بار مسترد کیے جانے پر اسے قتل کیا ہے۔ یہ کیس ریپیٹڈ ریجیکشن کا کیس ہے۔ ملزم نے ثنا یوسف کو اس لیے قتل کیا کہ وہ بار بار ثنا سے رابطہ کر رہا تھا اور وہ اس کو منع کر رہی تھی۔ وہ گزشتہ کئی دنوں سے ثنا یوسف سے سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور 2 جون کو بھی اس نے ثنا یوسف کے گھر آ کر 7-8 گھنٹے انتظار کیا، اور جب ثنا نے اس دن بھی اس سے ملنے سے انکار کیا تو اس نے مکمل پلاننگ کی، ریکی کی اور اس واردات کو انجام دے دیا۔ ان کے مطابق 2 جون ملزم نے شام 5 بجے ثنا یوسف کے گھر گھس کر اسے 2 گولیاں مار دی۔ مزید بتایا گیا کہ یہ اندھے قتل کا کیس پولیس کے لیے ایک چیلنج سے کم نہ تھا اور اسلام آباد پولیس نے ملزم کو سی سی ٹی وی اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا ہے۔ ثنا یوسف کے قتل سے اسلام آباد سمیت پورے علاقے میں لوگ پریشان تھے اور ایسے میں کسی بیٹی کا یوں قتل ہو جانا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے نامعلوم ملزم کی تلاش کے لیے فعال طور پر 7 ٹیمیں تشکیل دی، جنہوں نے ملزم کو پکڑنے کے لیے سیلولر ٹیکنالوجی اور سرویلنس پر کام کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس ٹیموں نے ملزم کی گرفتاری کے لیے متعدد چھاپے مارے اور مختلف سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد لی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا بھی باریک بینی سے تجزیہ کیا گیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم 37 افراد تک پہنچے۔ 37 افراد تک پہنچنے کے بعد مختلف لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے بعد ثنا یوسف کی والدہ نے ایک لڑکے کی نشاندہی کی کہ آنے والی کی شکل اس لڑکے سے ملتی تھی اور وہی لڑکا پھر مجرم نکلا۔ انہوں نے بتایا کہ نوجوان ٹک ٹاکر کے آئی فون کو ملزم کی جانب سے غائب کر دیا گیا تھا۔ ملزم مقتولہ ثنا یوسف کا موبائل فون اس لیے لے گیا تاکہ تمام تر ریکارڈ ڈیلیٹ کیا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم میٹرک پاس ہے اور اس کے والد گریڈ 16 میں سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں یعنی فیصل آباد اور جڑاوالا میں بھی چھاپے مارے گئے اور ایسے 22 سالہ ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ اس کیس کی انویسٹیگیشن ٹیم میں شامل سب انسپیکٹر منصبدار ہیں جو کہ پہلے بھی اس طرح کے مشکل کیسز سالو کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ منصبدار نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ثنا یوسف کے ذریعے استعمال فون میں آنے والی کالز کا جائزہ لیا تو ایک نمبر کی پکچر اس شخص سے ملتی تھی جس کے بارے میں پولیس کو اہل خانہ نے بتایا تھا کہ اس شکل و صورت کا شخص گھر میں داخل ہوا تھا۔ منصبدار نے بتایا کہ ملزم کی موبائل لوکیشن کو ٹریس کرتے ہوئے اسے فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایف آئی آر میں درج تفصیلات کیا ہیں۔ ثنا یوسف کو اسلام آباد میں ان کے گھر کے اندر قتل کیا گیا جہاں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ ثنا یوسف کے قتل کا مقدمہ ان کی والدہ کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ اسلام آباد کے تھانہ سنبل میں درج ایف آئی آر میں بتایا گیا کہ کل ایک شخص اچانک ہمارے گھر میں داخل ہوا اور اس نے میری بیٹی ثنا یوسف پر سیدھے فائر کیے جن سے 2 اس کے سینے پر لگے۔ ایف آئی آر کے مطابق نامعلوم شخص سیڑھیاں اتر کر بھاگ گیا اور ہمارے شور کرنے پر اہل محلہ جمع ہو گئے۔ میں اپنی بیٹی کو ہمسایوں کی گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے گئی لیکن میری بیٹی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو چکی تھی۔ مقتولہ کی والدہ کی جانب سے درج ایف آئی آر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس واقعے کے وقت ان کے شوہر گھر پر موجود نہیں تھے بلکہ صرف وہ خود، ان کی نند اور ان کی بیٹی ثنا یوسف گھر پر موجود تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ملزم عمر نے بھرپور ریکی کی اور جب گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا تو تب اس نے یہ گھنونا کھیل کھیلا۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ ملزم گھر میں داخل ہو کر سیدھا ثنا یوسف کے کمرے میں ہی گیا۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ ملزم کافی عرصے سے ریکی کر رہا تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ ثنا یوسف کا کمرہ کون سا ہے، اس لیے اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھا ثنا یوسف کے کمرے کا ہی رخ کیا۔ پولیس اہلکار کے مطابق ثنا یوسف جب فائر لگنے سے نیچے گر گئی تو اس کے فوری بعد ملزم جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے کیسز میں جہاں پہ انتقام لینا ہو یا بدلہ لینا ہو یا اپنا غصہ اتارنا ہو تو لوگ وہاں جا کے بات ضرور کرتے ہیں اور ایک دفعہ اپنی بات ضرور پہنچاتے ہیں، یعنی قتل کرنے یا مارنے سے پہلے اپنی بات ضرور پہنچائی جاتی ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کیس میں ایسا نہیں ہوا کیونکہ ملزم ایک تو کم عمر تھا اور دوسرا اس کے پاس وقت بھی کم تھا۔
अब कुछ बात करते हैं कि सना यूसुफ कौन थी। सना यूसुफ की उम्र सिर्फ 17 बरस थी। उनका ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल से था, लेकिन उनका खानदान कुछ अरसे से इस्लामाबाद मुकीम था। उनके टिकटॉक अकाउंट पर तकरीबन 81,000 फॉलोअर्स हैं। सना यूसुफ के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी सालगिरह की एक वीडियो भी शेयर की गई थी, जिसमें उन्हें अपने दोस्तों के साथ सालगिरह मनाते देखा जा सकता है। उनकी ज्यादातर वीडियोस में वो अपनी दोस्तों के साथ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर घूमती और खाने से लुत्फानंदोज होती नजर आती है। उनकी कुछ वीडियोस तो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं, जिसमें वो अपने अंदाज में हल्ला गुल्ला कर रही हैं और एक वीडियो में वो इंडिया को ट्रोल कर रही हैं। इस मुकदमे के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के मुताबिक मकतूला के वालिदैन और उसके रिश्तेदारों का कहना है कि सना यूसुफ को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने की वजह से कभी भी उनके रिश्तेदारों या किसी दूसरे फर्द की जानिब से कोई धमकियां मौसूल नहीं हुई। सना यूसुफ के दोस्तों से बात की गई। उनके वालिद काफी अरसे तक सरकारी मुलाजमत में रहे, जिसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। सना यूसुफ का एक छोटा भाई है। सना यूसुफ के एक दोस्त ने बताया कि जिस रोज वो कत्ल हुई उससे चंद घंटे कबल उन्होंने अपनी सालगिरह का दिन मनाया था। उसने अपने कुछ इंतहाई करीबी दोस्तों को दावत दी थी, जिसमें मैं भी शामिल थी, मगर मैं किसी वजह से नहीं जा सकी, जिसका मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा। सना यूसुफ के खानदान से मुनासिब रखने वाले बुरहानुद्दीन का कहना है कि सना ने FSC का इम्तिहान दिया था और वो मुस्तकबिल में मेडिकल कॉलेज में दाखिले की तैयारी कर रही थी, यानी वो डॉक्टर बनना चाहती थी। उनका ख्याल था कि वो मेडिकल की तालीम हासिल करके अपने इलाके में लोगों की खिदमत करना चाहती थी। सना यूसुफ के वालिद इंसानी हुकूक के कारकुन भी थे और दोनों बच्चों को भी इंसानियत का ही दर्स देते थे। ये वाकया इसलिए भी अफसोसनाक है कि एक नन्ही कली को मुरझा दिया गया जब उसकी उम्र महज 17-18 साल थी। वो पाकिस्तान के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने वालिदैन के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी और उसके बहुत सारे ख्वाब थे, लेकिन एक नफ्सियाती तौर पे डिस्टर्ब नौजवान ने उस नन्ही परी की जान ले ली। हमें इस वाक़े के बाद ये भी सोचना है कि इस तरह के वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है और कैसे मासूम जानों को बचाया जा सकता है। आप अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।